الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جی تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے اقرا قاعدہ کا تختی نمبر 3، 4 اور 5. یعنی کہ آج میں آپ کو بتاؤں گی حرکت کس کو کہتے ہیں، حرکت کو کیسے پڑھا جاتا ہے، حرکت کو کھینچا جاتا ہے کہ نہیں کھینچا جاتا اور اس کی ادائیگی. تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حرکت کسے کہتے ہیں؟ حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر حرکت آ جاتا ہے اسے متحرک کہا جاتا ہے. حرکت کو نہ کھینچتے ہیں اور نہ ہی جھٹکا دیتے ہیں، حرکت کو آرام سے جلدی سے پڑھا جاتا ہے. جی تو جس حرف کے اوپر کسرہ یعنی زیر آ جائے اس حرف کو مکسور کہا جاتا ہے، اور جس حرف پر زبر یعنی فتحہ آ جائے اس کو مفتوح کہا جاتا ہے، اور جس حرف پر ضمہ آ جائے یعنی پیش آ جائے اس حرف کو مضموم کہا جاتا ہے. جیسا کہ یہ الفاظ منع ہے، اس میں میم کے اوپر پیش ہے تو یہ میم مضموم ہے، یعنی میم کے اوپر ضمہ ہے تو میم ورڈ ہمارا مضموم ہو گیا. نون کے نیچے زیر ہے یعنی مکسور ہے. کسرہ ہے تو یہ ورڈ حرف ہمارا مکسور ہو گیا ہے، اور عین کے اوپر زبر ہے، فتحہ ہے، اور یہ لفظ ہمارا مفتوح ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب چلے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ان کی ادائیگی، ان کو پڑھنا کیسے ہے. شروع کرتے ہیں تختی نمبر 3 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر سا، جیم زبر جا، ح زبر ح، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، داد زبر دو، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا. اسی طرح واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا. ٹھیک، اور یہ جو ورڈز ہیں یہ ایک جیسے ہیں. تا زبر تا، تو زبر تو، یہ ملتے جلتے حروف ہیں لیکن ان کی ادائیگی بالکل الگ الگ ہے. میں پڑھ کے بتاتی ہوں کیسے. تا زبر تا، تو زبر تو، ثا زبر سا، سین زبر سا، صاد زبر صا، حا زبر حا، ہا زبر ہا، زال زبر زا، زا زبر زا، دو زبر دو، زا زبر زا. ٹھیک ہے، عین زبر ع، حمزہ زبر آ، قاف زبر قا، کاف زبر کا. ٹھیک ہے، یہ ہے ملتے جلتے حروف جن کا جو ہے وہ متشابہ ہو جاتا ہے قرآن پاک میں، اور اسی لیے ان کی ادائیگی کو الگ الگ کرنا بہت ضروری ہے. اب ان کو ہم پڑھیں گے کیسے، اکٹھا ایک ورڈ بنا کے. با زبر با، لام زبر لا، غائم زبر غا، بالا غا. ٹھیک ہے، یہ لفظ کو میں نے اکٹھا جوڑ کیا. لیکن اگر آپ نئے ہیں، آپ سٹارٹنگ میں ہیں، بگنر ہیں، تو آپ اس طرح پڑھیں گے. با زبر با، لام زبر لا، بالا، غائن زبر غا، بالا غا. فا زبر فا، عین زبر ع، فا لام زبر لا، فاعلا. اسی طرح ہم نے ان کے جوڑ کرنے ہیں اور پڑھتے جانا ہے. بالغا، فعلا، ثمرا، امرا، عبسا، عبسا، مکثا، رفع، زعم، ظلم، اخذ، سرق، صدق، ضرب، کسب، خرج، مرج، حسد، سجد، شرح، ختم، ولد، ورد، فرد، فطر. یہ ہماری تھی حرکت کی یعنی کہ مفتوح کی تختی. ٹھیک ہے، زبر کی. اب ہماری اگلی تختی ہے زیر کسرہ یعنی مکسور حرفوں کی ہماری تختی ہے، جس کو ہم نے پڑھنا ہے. نیچے زیر ہوتی ہے، کسرہ ہوتا ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے. با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی. اسی طرح ہم نے سارا پڑھتے جانا ہے. تو زیر توی، لام زیر لی. اب یہ حمزہ اور الف ہے، ان کو بھی اکٹھا ہی پڑھنا ہے. یہ ایک ہی آواز نکالتے ہیں، حمزہ بھی الف کی آواز نکالتا ہے. حمزہ زیر ای، الف زیر ای.
اسی طرح دوا زیر دی، ضا زیر زی، عین زیر عی، حمزہ زیر ای، قاف زیر کی، کاف زیر کی۔ اور ہم نے اس کی جو ہے وہ جوڑ کیسے کرنے ہیں؟ الف زبر آ، زال زیر زی، نون زبر نا، آزینا۔ اور جب ہم اس کو اگر ہم بگنر ہیں، جیسے ہم سٹارٹنگ میں پڑھتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ الف زبر آ، زال زیر زی، آزین، نون زبر نا، آزینا۔ ٹھیک ہے، اس کی پوری مشق ہم کیسے کریں گے؟ أذن، أحد، حمد، كره، سخر، شرب، عجب، غضب، إرم، علم، يائس، جلج، صعق، إبلي، كبر، مالکی، فلقی، توفیق۔ ٹھیک ہو گئی، یہ ہماری پوری تختی کی مشق تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی مضموم، ضمہ اور پیش، یعنی کہ ضمہ ہوتا ہے، پیش کو کہتے ہیں ہم ضمہ، اور جس حرف پر پیش آ جائے وہ ہوتے ہیں مضموم۔ اب یہ والی تختی میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے پڑھنی ہے۔ با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، حا پیش ہو، خوا پیش خو۔ اسی طریقے سے سارا ہم نے پڑھتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کی جو مشق ہے وہ ہم نے کیسے کرنی ہے؟ سین پیش سو، حمزہ زیر ای، لام زبر لا، سو ای لا۔ ایک دوسرا جوڑ کے طریقہ یہ ہے سین پیش سو، حمزہ زیر ای، سو ای، لام زبر لا، سو ای لا۔ اس طرح ہم نے پوری مشق کرنی ہے۔ اب اس میں ہمارا زبر بھی ہے، زیر بھی ہے اور پیش بھی ہے۔ سئیلا، منع، ذکر، ظلم، اعیذ، تزر، خبث، افقی، سقط، یہب، یلج، یعد، صحفی، حبکی، ربوع، رسول، اخر، عقد۔ یہ تھی ہماری حرکت، زبر، زیر، پیش اور ان کی مشق۔ اور اگلی تختی اور اگلے سبق کے لیے میں اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ضرور آؤں گی۔ امید ہے کہ آپ کو سب سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور اگر آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئے تو آپ اس کو پلیز لائک کیا کریں اور شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا بینیفٹ ہو سکے۔ اور اگر ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا جو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی۔ انشاءاللہ میں ضرور جواب دوں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعا میں بہت سارا یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔